إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کی بریائی اللہ رب العالمین کے لیے. درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. عزیزان گرامی، گزشتہ جمعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہ، ان سے بچ جائیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان گناہوں کی نشاندہی بھی کروائی. تین چیزوں کا تذکرہ وہ پچھلے جمعے کر لیا تھا، جن میں وہ گناہ جو بندوں کو ہلاک کر دیتا ہے وہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. دوسرے نمبر پہ جادو کرنا، کروانا، جادوگروں کے پاس جانا. یہ تمام گناہ ہیں اور یہ ایسے گناہ ہیں جو بندے کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، اور قیامت کے دن کی جو ہلاکت ہے وہ جہنم کی صورت میں. تیسرا گناہ وہ ہے جو بندے کو ہلاک کر دیتا ہے، اس میں
کسی نفس کو نہ حق قتل کرنا. ان تینوں کا تذکرہ پچھلے جمعے کیا تھا. اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے گناہ کا جو تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا اکل الربا، سود کھانا. یہ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو ہلاکت میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ رب العزت اپنی پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا. رب کائنات نے لوگوں پر خرید و فروخت کر کے نفع پانا، اس کو تو جائز قرار دیا ہے، اس کو حلال کر دیا ہے، اور سود اس کو رب کائنات نے حرام کر دیا. سونے کا تبادلہ سونے کے ساتھ کرنا یہ جائز ہے. چاندی کا تبادلہ چاندی کے ساتھ کرنا یہ بھی جائز ہے، مگر اس میں یہ شرط ہے کہ کمی زیادتی نہ ہو. جتنا سونا ہے اس کے بدلے اتنا ہی سونا دیا جائے اور ادھار بھی نہ ہو. اسی طرح چاندی میں بھی اگر کمی زیادتی ہوگی تب بھی سود بنے گا، اگر ادھار ہو جائے گا تب بھی سود بن جائے گا، کیونکہ آئے دن اس کی قیمتیں بڑھتی اور گھٹتی رہتی. سونے کا جو بھی معاملہ ہے، سونے کی خرید و فروخت کریں آپ، نقد ہو، ایک ہاتھ سے قیمت دیں، دوسرے ہاتھ سے چیز لیں. یدم بیدن مثلن بمثلن وزنن بوزن. یہ حدیث نے 3 شرطیں لگائی. ہاتھوں ہاتھ لو، ایک ہاتھ سے آپ قیمت ادا کریں، دوسرے ہاتھ سے سونا لیں. مثلن بمثلن، ایک ہی مثل ہو، ایک جیسا ہو. وزنن بوزن، وزن بھی ایک ہو، وزن میں بھی کچھ رتی یا ماشا کچھ بھی کم نہ ہو، برابر ہو. اگر ایک رتی بھی زیادہ ہے، آپ لے رہے ہیں زیادہ یا زیادہ دے رہے ہیں، دونوں صورتوں میں سود ہے. سود کو اللہ رب کائنات نے ہم پر حرام کر دی. حدیث میں آیا، آپ نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک. جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کی بیع نہ کریں، اس کو نہ بیچیں. آج جیسے انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر چیز کی ریٹ نیٹ سے پتا صرف ریٹ پتا چل سکتے ہیں. ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اب اس کے پاس کوئی جاتا ہے، جناب میں نے موبائل خریدنا. اب وہ چیک کرتا ہے نیٹ پہ اس موبائل کا ریٹ کتنا ہے، بتائے گا ریٹ یہ ہے. اب اس کے پاس چیز نہیں ہے، وہ اندازہ لگا رہا ہے کہ چیز اتنے کی ملے گی اور میں اتنی اپنی بچت رکھوں اور اس کو یہ چیز بیچ سکتا ہوں اور اس سے اتنا منافع حاصل کر سکتا ہوں. حدیث ہمیں اس کام سے منع کرتی ہے کہ ایک چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں، آپ اس کو بیچ نہیں سکتے. ہاں ایک صورت ہے، پہلے اس چیز کو خریدیں، اپنے قبضے میں کریں. جب وہ چیز آپ کے قبضے میں آ چکی ہے اس کے بعد آپ آگے کسی کو بیچ سکتے ہیں. جب تک ایک چیز آپ کے قبضے میں ہے ہی نہیں، ملکیت کسی اور کی ہے، آپ اس کو نہیں بیچ سکتے. اسی طرح ہماری بعض دکاندار ایسا کرتے ہیں، ان سے کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو نہیں ہے پر آپ کو ابھی منگوا کے دیتے ہیں، آپ ذرا بیٹھیں. ہمارے ساتھ والی دکان ہے، ہمارا اس کے ساتھ سلسلہ چلتا ہے، لہذا ہم اس سے لے کر آپ کو دیتے ہیں. اس میں ایک صورت غلط ہے اور ایک صورت ٹھیک ہے.
جو صحیح صورت ہے وہ یہ کہ پہلے اس دکاندار سے آپ اس چیز کو خریدیں. جب آپ نے وہ چیز خرید لی ہے، اب جو آپ کے پاس گاہک آیا بیٹھا ہے، اب آپ اس کو بیچ سکتے ہیں. چاہے وہ کوئی کپڑا ہے، چاہے وہ کوئی عام سامان ہے استعمال کا، جو بھی چیز ہے، پہلے آپ اس چیز کو اپنی ملکیت میں لائیں. جب وہ چیز آپ کی ملکیت میں آ گئی، اب آپ آگے بیچ سکتے ہیں. اور جو اس طریقہ کار میں جو ناجائز صورت ہے، غلط صورت ہے، جس سے منع بھی کیا گیا، وہ یہ کہ آپ نے آگے والے دکاندار سے چیز اٹھائی لیکن اس کی قیمت مقرر نہیں کی، اس سے خریدی نہیں، اس سے لے کر آئے اور آ کر گاہک سے ریٹ طے کیا اور اس کو بیچ دیا. یہ چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، یہ چیز ہے پیچھے والے کی جس سے آپ لے کر آئے ہیں. اگر آپ اس میں اپنے لیے کوئی نفع رکھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے سود ہے، وہ ناجائز ہے، وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. ہاں، یہ صورت بن سکتی ہے کہ آپ نے اس سے چیز لی، اس سے ریٹ طے نہیں کیا اور آگے گاہک کو بیچا. جتنے میں گاہک کو بیچا، اب وہ چیز جس کی ہے اس کو اتنے ہی پیسے آپ واپس لوٹائیں، اس میں سے آپ کچھ بھی نہیں رکھ سکتے. رکھ اس صورت میں سکتے ہیں جب آپ اس چیز کو اپنی ملکیت میں لے لیں گے. جب اس چیز کے آپ مالک بن چکے ہیں، آپ نے وہ چیز 200 کی خریدی ہے، آپ آگے اس کو 400 میں بیچنا چاہتے ہیں، بیچ سکتے ہیں. منافع کی شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی، لیکن ماحول کو دیکھتے ہوئے اور انسانیت کا لحاظ رکھتے ہوئے بندہ اپنے اندر کچھ حیا پیدا کرتے ہوئے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے ایک مناسب شرح رکھے منافع کی، تاکہ اس کو بھی فائدہ ہو جائے اور اس کا جو دوسرا ساتھی، مسلمان ساتھی جو اس سے چیز خریدنے آیا ہے، اس کو بھی فائدہ ہو جائے. یہ ایک اصول جو شریعت نے ہمیں دی ہے، لا تبع ما لیس عندک. اس حدیث کو پلے باندھ لیں، یاد کر لیں. 4 لفظ ہیں حدیث کے، لا تبع، نہ بیچ، ما لیس عندک، جو تیرے پاس نہیں ہے. جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کی بیع نہیں کرنی. ایک چیز آپ کے قبضے میں جب آ چکی ہے، اب آپ اس کو بیچیں، چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے جو چیز مرضی ہو، چاہے موبائل ہے، چاہے کوئی کپڑے کی پوری بے شک مل ہے، جب تک قبضے میں نہیں ہے آپ اس کو نہیں بیچ سکتے. اور سونے چاندی کی جو بیع ہے اس میں بالکل برابر ہونا چاہیے، وزن بھی برابر اور یدم بھی یدن. یہ 2 شرطیں لازمی ہیں. جب تک یہ 2 شرطیں ہوں گی تو سونے چاندی کی بیع درست ہوگی. سونے چاندی کی بیع میں ادھار کی شریعت ہمیں کوئی اجازت نہیں دیتا. جناب آپ نے تولہ سونا لیا اور کہا یہ 50,000 پر تولہ ہے تو یہ 40 رکھو، 10 اگلے دن نہیں. سونے کی جو بیع ہو چکی بس اسی وقت قیمت ادا کرے. سونے کی بیع ادھار پہ نہیں کرنا. شریعت ہمیں ہر ایک اصول بتاتی ہے خرید و فروخت کرنے کا، تجارت کرنے کا، لیکن ہم تاجر تو بن بیٹھتے ہیں، کاروبار شروع تو کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ بیچنا کس طرح. شریعت ہمیں طریقہ کار کیا بتاتی ہے، پھر وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم سود کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ سودی کاروبار کرتا ہے اور وہ یہ سمجھے کہ میرے مال کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، وہ اپنے مال میں اضافہ نہیں کر رہا، وہ اپنے مال کو کمی کی طرف لے کر جا رہا ہے. ظاہراً تو اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے کہ اس نے 100 دیا، اس کے بدلے میں اس کو 120 یا 150 ملا. ظاہراً فائدہ اس کو محسوس ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے فائدہ مل رہا ہے، یہ اس کے لیے وبال بن رہا ہے. اللہ کوئی ایسی پریشانی اس بندے پر مبتلا کر کے جو اس نے فائدہ اٹھایا ہے اس کو ضائع کروا سکتا ہے. ایک تو شریعت کی مخالفت، دوسرا اللہ کی طرف سے پھر آزمائش بھی آ گئی. انسان جب بھی کاروبار کرے سوچ سمجھ کے کرے. اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کر دیا کہ ایک چیز ایک جگہ پر پڑی ہے، چیز ایک ہی جگہ پڑی ہے اور اس کے مالک تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. میں نے کچھ خریدا، چینی خریدی یا آٹا خریدا
یا چاول خریدے اور کئی من کی تعداد میں نے خرید لیا اور میں نے ایک ہی جگہ پر اس کو رکھا ہوا ہے. اب میں نے آگے ایک آدمی کو بیچا, اس سے میں نے پیسے لے لیے. وہ آٹا, وہ چاول, وہ جو بھی چیز ہے, چاہے وہ اجناس سے اس کا تعلق ہے, چاہے کسی اور صنف سے اس کا تعلق ہے, وہ پڑی ایک جگہ ہے, مالک تبدیل ہو رہے ہیں. میں نے اس کو بیچا, میں نے اس کو 1 لاکھ میں دیا, اس نے اس کو 1 لاکھ میں خرید کر چیز وہیں پڑی ہے, آگے 1.5 لاکھ میں بیچا. اب اس نے 1.5 لاکھ میں خرید کر آگے کسی اور کو بیچا. یہ بھی سود کی صورت ہے. کس طرح؟ چیز ایک جگہ پڑی ہے, اب یہ چیز کی بے نہیں ہے, یہ پیسہ بدل رہا ہے. 1 لاکھ کے بدلے میں ایک کو 1.5 لاکھ مل رہا ہے. اگلے جس نے 1.5 لاکھ میں وہ خریدا, 1.5 لاکھ جس کو ملا, اب وہ مزید آگے 2 لاکھ کی بیچ کر جو 50,000 وہ اپنے پلے میں لے رہا ہے, وہ کس چیز کا ہے؟ چیز تو ایک ہی جگہ پڑی, چیز نے حرکت کی نہیں, چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئی نہیں, اور وہ ایسے ہی بیچتے چلے جا رہے ہیں. شریعت ہمیں اس سے منع کرتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, اس نے ایک جگہ سے چیز خریدی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا اب یہاں سے اٹھاؤ اور جگہ جا کر وہاں پر جا کے بیچو. یہی شریعت کا اصول ہے. یہ نہیں کہ ایک چیز کو ایک ہی جگہ سے خریدا جائے, پھر جس نے خریدا وہ اسی جگہ ہی رکھ کر آگے پھر اس کو بیچنا شروع کر دے. اس طرح نہیں. جب آپ نے ایک چیز خرید لی ہے, آپ اس کو اپنی ملکیت میں لیں, قبضے میں لیں, وہاں سے منتقل کریں. وہاں سے منتقل کر لینے کے بعد پھر آپ اس کو آگے بیچ سکتے ہیں. اگر نہیں کریں گے پھر آپ سود کی ایک صورت بن جائے گی, سود کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو سود سے محفوظ فرمائے. اللہ رب کائنات اسی طرح اپنی کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, لا تأکل الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. سود کو بڑا چڑھا کے نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈر جاؤ. اگر تم سودی کاروبار چھوڑ دو گے شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ, رزق کے اندر برکت ہو جائے, مال میں برکت ہو جائے. اللہ کی طرف اگرچہ مال بظاہراً سودی کاروبار نہ کرنے کی وجہ سے تھوڑا نظر آ رہا ہے, لیکن اللہ کی طرف سے اس میں برکت ایسی آ جاتی ہے بندہ سوچ ہی نہیں سکتا یار مال تو تھوڑا سا تھا اور میں نے اتنے سارے کام کر لیے, اتنی اللہ نے برکت دے دی ہے. وجہ کیا بنتی ہے کہ انسان شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اسی طرح اپنے کاروبار کرتا ہے. سود جب بندہ چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کے مال کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں جو سود نہیں چھوڑتا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ ہے. جو بندہ سودی کاروبار کرتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے, رسول کہہ رہا ہے کہ سود نہ کھاؤ, سودی کاروبار سے منع کر دیا, یہ بندہ کہتا ہے میں جناب سودی کاروبار کروں گا, یہ اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے, اعلان جنگ کر رہا ہے. لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے. یہ سود ایسا گناہ ہے جو بندے کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. بعض پھر کسی موقع پر تفصیلاً اس عنوان پہ انشاءاللہ گفتگو کروں گا. ابھی یہ حدیث جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے تاکہ میں اس کو مکمل کر سکوں. یہ چوتھا گناہ تھا جو بندے کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ, یتیم کا مال کھانے والا وہ بھی ایسے ہلاکت میں مبتلا ہو گیا. یتیم, اگر کوئی شخص کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں, جتنا ان انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے میرے اور اس یتیم کی کفالت کرنے والے کے درمیان بھی جنت میں اتنا فاصلہ ہوگا. لہذا ایک یتیم کو اس کی کفالت کرنا, اس کی دیکھ بھال کرنا, اس کو اس کے والدین کی طرف سے جائیداد میں وراثت میں جو حصہ ملے اس کی حفاظت کرنا, یہ اس کفیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ یتیم کا سارا خیال رکھے. شریعت ہمیں اس میں بھی سہولتیں دیتی ہے کہ اگر کوئی بندہ غنی ہے, مالدار ہے, اس کو چاہیے کہ وہ یتیم کے مال کو استعمال کرنے سے بچ جائے. لیکن اگر کوئی بندہ فقیر ہے اور وہ کسی یتیم کی پرورش کر رہا ہے تو وہ اس یتیم کے مال میں سے اتنا حصہ لے لے کہ جتنا وہ یتیم کھا سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر وہ یتیم روزانہ کی 4 روٹیاں یا 5 روٹیاں کھاتا ہے تو اس کا جو آٹا ہے اس میں سے اتنا ہی آٹا لے لے جس سے اس یتیم کا گھر چل سکے. یعنی اس یتیم کا جو مال اس کے والدین چھوڑ کے گئے ہیں اسی میں سے اگر وہ استعمال کر سکتا ہے اور اس مقدار میں کرے جتنی اس یتیم کی ضرورت ہے,
تو شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے. لیکن جو بندہ غنی ہے شریعت اس کو کہتی ہے کہ ایک یتیم کی اگر تو اچھی پرورش کر دے گا تو تیرے لیے اس سے کیا ہے کہ اگر تو ایک دن میں ایک یتیم کو 5 روٹیاں کھلا دیتا ہے ایک ٹائم میں 2 کر کے یا ایک کر کے, تو اس میں تیرے مال میں کیا کمی ہے کہ جہاں تیرے گھر کے 10 افراد کھا رہے ہیں وہاں ایک کو اگر تو کھانا کھلا دے گا تو اللہ کہتا ہے یہ جنت میں جگہ نہیں دے گا. اس طرح یتیم کی کفالت کرنے کے حوالے سے شریعت ہمیں بڑے احکامات دیتی ہے. اس میں سے ایک یہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ, یتیموں کو ان کے مال دے دو. جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے اور سمجھدار ہو جاتا ہے, عقل و شعور اس کے اندر موجود ہے, وہ حق کی اور باطل کو پہچان سکتا ہے, پہچان کر سکتا ہے, اور وہ سمجھ سکتا ہے کہ میں نے مال کو کس جگہ پر خرچ کرنا ہے اور کس جگہ سے رکنا ہے, اس صورت میں اس کا مال اس کو لوٹا دیا جائے. قرآن یہی کہتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَكُمْ, یتیموں کو ان کا مال دے دو. اور اللہ نے اور جگہ فرمایا فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, اگر تم یتیم سے یہ محسوس کرو کہ یہ سمجھدار بن گیا ہے اور مال میں جو صرف ہے وہ بہترین انداز سے کرے گا, مناسب جگہ پر خرچ کرے گا, فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, اس کا مال تمہارے پاس امانت تھا لہذا تم اس کا مال اس کو لوٹا دو. اور فرمایا جب لوٹانے لگو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِ, اس پر 2 گواہ بھی مقرر کر لو تاکہ کل کو کوئی یہ بات نہ کر سکے, آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے جناب یہ بندہ وہ ہے جس نے یتیم کا مال کھایا تھا, بلکہ آپ کے پاس اگر یتیم کا مال ہے اس کو لوٹاتے وقت آپ گواہ مقرر کر لیں تاکہ بات واضح ہو جائے, کسی کو کوئی بات کرنے کا موقع بھی نہ ملے. اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, اور خبیث چیز کو پاکیزہ کے ساتھ نہ ملاؤ. اس یتیم کا مال پاکیزہ مال ہے, اگر تم غلط کام کرو گے اس کا مال کھاؤ گے تو تمہارا مال جب اس کا مال تمہارے پاس آئے گا تو وہ خبیث بن جائے گا, حرام بن جائے گا, تمہارے لیے وہ حرام ہے. لہذا ایک پاکیزہ مال کو خبیث اور حرام مال نہ بناؤ. اس کا درست مال ہے, صاف مال ہے, جو اسی کا مال ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اسی کو دیا جائے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ, اور ان کا مال تم نے نہیں کھانا. اور ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اَن يَكْبَرُوا, اس غرض سے کہ اب یہ یتیم بڑا ہو رہا ہے, اس کے بڑے ہونے سے پہلے اس کا سارا مال ہڑپ کر لیا جائے, کہیں یہ سمجھدار ہو جائے پھر ہمیں اس کو مال دینا پڑے. اللہ فرماتے ہیں اس کے بڑے ہونے کے ڈر کی وجہ سے اس کا سارا مال ختم نہیں کرنا. یتیم کی کفالت جو بندہ کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بندہ جنت میں ہوگا, اور جو اس کا مال کھاتا ہے وہ بندہ جہنم میں ہوگا. اللہ رب العزت اپنی پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا, جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں, آگ جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں. اور جو یہ مال کھانے والا ہے اس کو جو صلہ ملنے والا ہے وہ جہنم کی صورت میں ملے گا. لہذا ہم یتیم کے مال سے بھی اپنے آپ کو بچائیں, اور ہر وہ شخص اور ہر وہ ہمارا بھائی جو ہمارا قریبی ہے یا دور کا ہے یا مسلمان بھائی ہے اس کے مال کھانے سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں کہ قیامت کے دن وہ ہمارے لیے وبال نہ بن چکا ہو. یتیم کا مال کھانا یہ بندے کو یہ ان گناہوں میں شامل ہے جو بندے کو ہلاکت میں ڈال دینے والے ہیں. اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ, جنگ کے دن جب کفار اور مسلمان کا مقابلہ ہو رہا ہو اس دوران میں اگر کوئی شخص پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے یہ بندہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہے, اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ, جو شخص اس دن پیٹ پھیرتا ہے, ہاں 2 مقصد اگر ہیں اس کے کہ وہ پلٹ کر دوبارہ حملہ کرے گا یا اپنا کوئی لشکر لے کر آئے گا یا کوئی چال چلنا چاہتا ہے, چال چل کے دشمن پر پلٹ کر دوبارہ حملہ کرنا چاہتا ہے, اس صورت میں اس کو جائز ہے. لیکن اگر اس کے ہٹ کے علاوہ اس سے ہٹ کے وہ کسی ڈر کی وجہ سے خوف کی وجہ سے پیٹ پھیر کے بھاگتا ہے تو اس بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے, وہ بندہ جہنم میں جائے گا جو اللہ کے دشمنوں سے ڈر کے بھاگ گیا. مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ میدان جنگ میں اترے تو پھر اپنی جان کی پرواہ نہ کرے, جب وہ شہید ہو جائے گا سیدھا جنت میں جائے گا. اللہ رب العزت نے یہی فرمایا جو پیٹ پھیرے گا ڈر سے بھاگ جائے گا میں نے اس کو سزا بھی سخت دینی ہے. لہذا اگر ہم میدان جنگ میں اور دشمن کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں پھر ہم اپنے مال دولت اور اپنی جان کی پرواہ نہ کریں, ہر ایک چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں, اپنی جان کو بھی لوٹا دیں. اور صحابہ کرام کا اور تابعین اعظام کا بھی یہی طرز عمل تھا,
جب میدان میں اترتے تھے تو کشتیاں جلا کے اترتے تھے، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، سب کچھ جاتا ہے تو جائے۔ اگر کسی چیز کو انہوں نے بلند کرنا ہوتا تھا، اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا جس کو وہ بلند کرتے تھے، جانوں کی جانیں لٹا دیتے تھے، لیکن اسلام کے جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے دیتے۔ ایسا بندہ جو جنگ کے دن پیٹ پھیر کے بھاگ جانے والا ہے، یہ بھی ان 7 گناہوں میں جو بندے کو ہلاک کر دینے والے ہیں اس میں شامل ہے۔ 7ویں نمبر پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بڑا ہی نازک مسئلہ ہے، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، پاک دامن مومنہ اور بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا، زنا کی۔ جو بندہ تہمت لگانے والا ہے، یہ کسی عورت پر تہمت لگانا یہ ایک گناہ ہے، اور ایسا گناہ جو بندے کو ہلاکت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ وہ 4 گواہ لے کے آئے۔ ان الذین یرمون المحصنات، جو بھی کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے پھر وہ 4 گواہ لے کے آئے۔ اگر وہ 4 گواہ نہیں لاتا پھر اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ 4 گواہ ہوں گے تو پھر اس کی بات کو مانا جائے گا۔ اگر ایک بھی گواہ کم ہے، 3 گواہ ملے ہیں اس کو، اس نے کسی عورت پر الزام لگایا کہ اس عورت نے فلاں بندے سے زنا کی ہے، اگر اس کو 3 گواہ مل گئے، ان تینوں کو پھر 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ کیوں؟ چوتھا گواہ نہیں ہے۔ اگر 4 گواہ مکمل ہوں گے تب جا کے ان کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، اگر اس سے کم ہے پھر ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ ہم اپنے معاشرے کے حساب سے دیکھیں اور کسی بھی عورت پر تہمت لگانے سے گریز کریں۔ اگر ہم کسی پر تہمت لگا رہے ہیں اور ایسے ہی اشاروں سے یا کوئی کنایات دے کر ہم کسی عورت کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں، شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی، اس سے فحاشی اور برائی پھیلتی ہے، اسلام ہمیں اسی لیے اس سے منع کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں، ان الذین یرمون المحصنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ ایسی عورتوں پر، پاک دامنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا میں بھی لعنت کی گئی ہے، آخرت میں بھی ان پر لعنت کی گئی ہے، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا ہی دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو بندے پر لعنت ہوتی ہے وہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔ جو بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اب کیا وہ جنت میں کوئی جا سکتا ہے؟ جنت میں جو لوگ جائیں گے اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اس کے فضل کی وجہ سے جائیں گے، اور جس کو اللہ کی رحمت ہی نصیب نہ ہو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ یہ ایک بڑا ہی نازک مسئلہ ہے کہ انسان کسی کی بہن پر یا کسی کی بیوی پر یا کسی کی ماں پر یا کسی کی بیٹی پر انگلی اٹھائے اور کہے کہ میں نے اس کو فلاں کے ساتھ دیکھا تھا یا یہ ایسے ایسے کرتی ہے، تو لہذا وہ شخص معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا فساد کھڑا کرنے والا ہے۔ اگر اس کے پاس 4 گواہ ہیں اور عینی گواہ ہیں، انہوں نے اس حالت میں دیکھا کہ جب حدیث میں واضح لفظ ہے، جب اس کی شرمگاہ، اس مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ کے اندر داخل تھی، ان 4 گواہوں نے اس موقع پر دیکھا، تب تو ان کی گواہی مانی جائے گی۔ اگر صرف ساتھ ملتے ہوئے دیکھا پھر بھی ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی، ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ شریعت نے ایک اس نازک مسئلے میں ایک احتیاط بتائی ہے کہ بندہ ایک مومن ہو کر کسی بھی مسلمان عورت پر انگلی نہ اٹھائے، اس پر تہمت نہ لگائے۔ لہذا ہمیں اس کام سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ 7 ایسے گناہ ہیں جو بندے کو ہلاکت میں ڈال دینے والے ہیں۔ اللہ رب کائنات فرماتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ بے حیائی کو، فحاشی کو عام کر دیں، لوگوں کے اندر پھیلا دیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم جو کام کر رہے ہو اللہ تمہیں جانتا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور تمہارے کرتوتوں پر اللہ کی نظر ہے۔ اللہ تمہیں قیامت کے دن ضرور سزا دے گا۔ جو مومنوں کے اندر، ایمانداروں کے اندر، مسلمانوں کے اندر کسی بے حیائی کے والے کام کو عام کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے یہ وعیدیں سنا دی ہیں، دنیا میں بھی عذاب دینا ہے، آخرت میں بھی عذاب دینا ہے۔ لہذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی بے حیائی کا کام عام نہ ہو، نہ ہم خود بے حیائی کے کام میں پڑے، نہ ہم کسی دوسرے کو بے حیائی والے کام پر لگائیں۔ اگر ہم نے کسی کو ایک ویڈیو شیئر کی ہے یا ہم نے اپنی اولاد میں سے کسی کو موبائل دیا ہے اور وہ اس میں فلمیں اور گانے
اور مزید ایسی چیزیں فحش فلمیں دیکھتا ہے. اب وہ باپ اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں موبائل تھمایا ہے, وہ باپ ایک بے حیائی والے کام کو عام کر رہا ہے. اگر اس بیٹے کی پکڑ کرتا ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن کھلی اجازت ہے, چھوٹ ہے, وہ جو مرضی کرتا رہے, تو اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ بے حیائی کو عام کر رہا ہے. اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے, آخرت میں بھی عذاب ہے. ہمیں ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نہ خود گناہ کریں, نہ ہماری وجہ سے کوئی گناہ پھیلے. ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم نیک کام اس کی طرف لوگوں کو بلائیں, خود بھی نیک کام کریں, اور وہ حدیث ہم اپنے سامنے رکھیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ, جس نے کسی کی کسی بھلائی والے کام پر رہنمائی کی اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جو کرنے والا ہے. اور آپ نے فرمایا ولا ينقص من اجرهما شيئا, اور ان دونوں کے اجر میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی, دونوں کو پورا پورا اجر دیا جائے گا. نیکی کرنے والے کو بھی پورا اجر ملے گا, نیکی کی طرف بلانے والے کو بھی پورا اجر ملے گا, اور اسی طرح جو بے حیائی کو عام کرنے والا ہے اس کو بھی گناہ پورا ملے گا, اور جو بے حیائی کرنے والا ہے اس کو بھی سزا دی جائے گی. لہذا ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم نیک کام کو عام کرنے والے ہوں اور برائی سے بچنے والے ہوں اور لوگوں کو بچانے والے ہوں. اللہ رب کائنات سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو یہ گناہ جو بندے کو ہلاکت میں ڈال دینے والے ہیں, جہنم میں پھینکوا دینے والے ہیں, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.